بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل سمیع ملک کے ناظرین کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ رضیہ سلطانہ کے نام سے ہے۔ ہندوستان میں سلاطین دہلی کی حکومت کی بنیاد شمس الدین التمش نے رکھی۔ التمش ایک غلام تھا جسے لڑکپن میں ہی بیچ دیا گیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی بخارا اور غزنی میں گزاری، جہاں وہ مختلف آقاؤں کی غلامی کرتا رہا۔ 1190 کے آخر میں قطب الدین ایبک نے اسے دہلی میں خریدا۔ التمش نے ایبک دور میں بڑی ترقی کی۔ اس کی ایبک کی بیٹی سے شادی ہوئی۔ التمش بہترین منتظم اور اعلیٰ درجے کا جنگی حکمت کار تھا۔ اس نے کئی بغاوتوں کا قلعہ کما کیا اور کئی علاقے فتح کیے۔ 30 اپریل 1236 کو التمش کا انتقال ہوا۔ التمش کے انتقال کے بعد دہلی کئی سال تک سیاسی عدم استحکام کا شکار رہا۔ 4 افراد کو تخت پر بٹھایا گیا اور پھر انہیں قتل کر دیا گیا۔ 1220 کی دہائی میں التمش نے ناصر الدین محمود کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ 1229 میں ناصر الدین محمود کا اچانک انتقال ہو گیا۔ التمش اس وقت گوالیار میں تھا جب اسے یہ خبر ملی۔ گوالیار روانہ ہونے سے پہلے التمش نے دہلی کی انتظامیہ کے معاملات اپنی بیٹی رضیہ سلطانہ کے حوالے کر دیے۔ موت سے کچھ عرصہ پہلے التمش نے بڑے بیٹے رکن الدین فیروز کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ التمش کی وفات کے بعد رکن الدین فیروز کو بادشاہ تسلیم کر لیا گیا۔ رکن الدین کے دور میں اس کی ماں شاہ ترکن نے ریاست کے معاملات خود سنبھال لیے اور اپنے حریفوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کئی امراء نے بغاوت کر دی۔ ان میں التمش کا دوسرا بیٹا غیاث الدین محمد شاہ بھی شامل تھا۔ ان حالات میں رضیہ سلطانہ نے 1236 میں تخت پر قبضہ کر لیا اور رکن الدین کو ہلاک کر دیا گیا۔ رضیہ سلطانہ ہندوستان کی پہلی مسلمان ملکہ تھی۔ رضیہ سلطانہ کی تخت نشینی کو کچھ امراء نے چیلنج کر دیا، جبکہ کچھ امراء نے رضیہ سلطانہ کا ساتھ دیا۔ 1231 میں جب التمش گوالیار کی لڑائی میں مصروف تھا تو دہلی کے انتظامی معاملات رضیہ سلطانہ نے سنبھال لیے تھے۔ التمش کو اپنی بیٹی کی قابلیت اور خودداد صلاحیتوں کا علم تھا۔ التمش نے اپنے افسر مشرف مملکت تاج الملک دبیر کو یہ وصیت لکھنے کا حکم دیا تھا کہ اس کی وفات کے بعد اس کی بیٹی رضیہ سلطانہ جانشین ہوگی۔ جب امراء نے التمش کے فیصلے پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ بیٹوں کے ہوتے ہوئے بیٹی کو جانشین بنانا مناسب نہیں، تو التمش نے موقف اختیار کیا کہ رضیہ اس کے بیٹوں سے زیادہ باصلاحیت ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ رکن الدین ایک نالائق حکمران تھا۔ اس کے خلاف بہت بغاوتیں ہوئیں۔ ادھر شاہ ترکن نے دہلی میں رضیہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ رضیہ سلطانہ نے ایک بڑے اجتماع کو شاہ ترکن کے منصوبوں سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد ایک بکھرے ہوئے ہجوم نے شاہی محل پر حملہ کیا اور شاہ ترکن کو نظر بند کر دیا۔ کئی امراء اور فوجی افسروں نے رضیہ سلطانہ سے وفاداری کا اعلان کیا اور اسے تخت پر بٹھا دیا۔ اس طرح رضیہ سلطانہ جنوبی ایشیا کی پہلی مسلمان ملکہ بن گئیں۔ 19 نومبر 1236 کو رکن الدین کو پھانسی دے دی گئی۔ اقتدار کی یہ جنگ رضیہ سلطانہ جیت گئی۔ اس کا ملکہ بننا اس لحاظ سے غیر معمولی واقعہ تھا کہ وہ ایک عورت تھی جو ہندوستان کی ملکہ بن گئی۔ دوسری اہم بات یہ تھی کہ اسے عوام کی زبردست حمایت حاصل تھی۔ اپنے اقتدار کے آغاز سے ہی رضیہ سلطانہ کو ان امراء کی سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا جو ترک تھے۔ جب رضیہ سلطانہ نے ترک امراء کی طاقت کو غیر ترک امراء کی مدد سے کم کرنا چاہا تو ترک امراء کی مخالفت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جلد ہی رضیہ سلطانہ کے خلاف بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ رضیہ سلطانہ نے خود باغیوں سے لڑنے کا فیصلہ کیا اور اپنی فوج کی قیادت کی۔ کئی باغی رہنما مارے گئے۔ 1240 میں رضیہ کو خبر ملی کہ اس کے غلام اختیار الدین التونیہ نے بغاوت کر دی ہے۔ ترک افسر رضیہ سلطانہ کے خلاف اکٹھے ہو چکے تھے۔ رضیہ اس بات سے لا علم تھی کہ دہلی کے امراء بھی التونیہ کا ساتھ دے رہے تھے۔ باغی فوجیوں نے رضیہ کے وفادار حبشی غلام یاقوت کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ رضیہ کو باغیوں نے گرفتار کر لیا۔ جب رضیہ کی گرفتاری کی خبر دہلی پہنچی تو باغی امراء نے معز الدین بہرام کو تخت پر بٹھا دیا۔ بہرام رضیہ کا بھائی تھا۔ رضیہ کو معزول کرنے کے بعد دہلی کے امراء نے آپس میں اہم عہدے بانٹ لیے۔ انہوں نے التونیہ کی ہدایت کو بھی نظر انداز کر دیا۔ التونیہ نے رضیہ کا اتحادی بننے کا فیصلہ کر لیا۔ رضیہ سلطانہ نے ستمبر 1240 میں التونیہ سے شادی کر لی۔ التونیہ نے فوج اکٹھی کی جس میں کھوکھر، جٹ اور راجپوت شامل تھے۔
اکتوبر 1240 میں سلطان بہرام کی فوج کا التونیہ اور رضیہ کی فوجوں سے ٹکراؤ ہوا۔ 14 اکتوبر 1240 کو التونیہ اور رضیہ کی فوجوں کو شکست ہوئی۔ رضیہ کی موت 15 اکتوبر 1240 کو ہوئی۔